السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورۃ اخلاص، جس کے کئی نام ہیں، تقریباً 20، اور یہ ایک سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اتنی اہم سورت ہے، گویا آپ کس کو سمجھ جائیں تو 1/3 قرآن آپ کو سمجھ آ گیا۔ کیوں نہ کہ قرآن مجید میں 3 طرح کے علوم ہیں: توحید، احکام اور قصص۔ یا تو عقیدے کی بات ہے، یا پھر اللہ کے احکامات جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور یا پھر گزشتہ قوموں اور انبیاء کے واقعات کے قصے ہیں۔ تو اس صورت میں ایمان اور خاص طور پر توحید کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کریں، تو اس پر اللہ پاک نے یہ سورت نازل کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ کسی سے جنم دیا گیا ہے۔ گویا جس طرح تم اس کو پہچاننا چاہتے ہو، اس کی یہ پہچان نہیں ہے۔ وہ احد ہے، وہ ایک ہے، لاثانی ہے، یکتا ہے، اس جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، ہر چیز میں کامل، مکمل، ہر عیب سے پاک، ہر شریک سے پاک ہے، بیٹے سے پاک، بیٹی سے پاک، بیوی سے پاک، ساتھی سے پاک، ہر چیز سے پاک۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، ولم یکن لہ احد، اور اس کا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں، یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک تعارف ہے۔ اس سورت کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فجر کی سنتوں میں پڑھتے، اسی طرح آپ اس کو مغرب کی سنتوں میں بھی پڑھتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت اتنی پسند تھی کہ نمازوں میں بھی اس سورت کو پڑھتے اور نمازوں کے بعد بھی اس سورت کو پڑھنے کی ترغیب دیتے۔ اور صرف اس سورت کو ہی نہیں بلکہ تینوں صورتیں، سورۃ اخلاص، سورۃ ناس، سورۃ فلق کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیتے، اور رات کو سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر پھیرتے، پھر اپنے چہرے پر، اس کے بعد اپنے جسم پر سارے پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ جاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت اتنی پسند تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ہر روز کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا آپ خود بیمار ہیں تو آپ دن کے وقت بھی یہ صورتیں 3 دفعہ پڑھ کر، اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، یعنی کہ تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے اوپر پھیریں، پہلے سر پر اپنے ہاتھ پھیریں، پھر اپنے چہرے پر، اس کے بعد اپنے سارے جسم پر جہاں تک ہاتھ جائے۔ اور اسی طرح جو شخص رات کو یہ صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو کیا اسے بیماریوں سے نجات ملے گی؟ کہ نہیں ملے گی، بلکہ ملے گی اس کو نجات، اگر یقین ہے تو، یعنی کہ یقین سے پڑھیں گے تو بات ہے نا۔ اسی طرح ڈپریشن سے، وسوسوں سے، غم سے، پریشانیوں سے، تفکرات سے اس کو نجات ملے گی۔ پھر اچھی نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی اچھی نیند، کیونکہ آپ نے ان سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر تک یہ معمول روزانہ کرتے رہے، تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورت کی ہماری عملی زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک لشکر کا امیر کسی کو بنا کر بھیجا، تو وہ ان کو نماز کی امامت بھی کراتا تھا، جماعت بھی کراتا تھا، اور جب وہ جماعت کرواتا تو ہر رکعت کا اختتام سورۃ اخلاص پر کرتا، یعنی کچھ اور بھی پڑھتا لیکن سورۃ اخلاص ضرور پڑھتا۔ قل هو اللہ احد یہ سورت لازمی پڑھتا۔ تو لوگوں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن واپس آ کر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اسی سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔
تو لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے کہ ہر رکعت کا اختتام قل هو اللہ احد پر کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، کیونکہ یہ رحمان کی صفت ہے، اس میں رحمان کی پہچان ہے، اس میں رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو مجھے اللہ سے محبت ہے، اس لیے میں ہر رکعت میں اللہ کی صفت بیان کرتا ہوں۔ گویا کہ اس کو یوں لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان نہ کی تو نماز مکمل نہ ہوگی، تو یہ اس کے اپنے جذبات تھے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پیغام بھیجا کہ اسے جا کر خبر دے دو کہ اس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو گویا جو شخص اس سورت سے محبت رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ہم بھی اس سورت سے محبت رکھتے ہیں؟ ہمیں اس سورت سے محبت ہے کہ نہیں؟ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔